سر اگر میرٹ پر بات کی جائے تو آپ بتانا چاہیں گے کہ آپ میں کیا قابلیت ہے جس پر آپ درجنوں لوگوں کو نہیں کنسیڈر کیا گیا، آپ کو سیکرٹری جنرل بنا دیا گیا؟ یہ تو خان صاحب سے پوچھنا پڑے گا آپ کو، میں کیا کہہ سکتا ہوں اس بارے آپ میں۔ کبھی خود کو دیکھا ہے کہ یہ میرے میں قابلیت عمران خان صاحب نے دیکھی ہوگی؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا، میں اتنا ہی صرف کہہ سکتا ہوں کہ جو بات ہوتی ہے دل میں میرے وہ میں کر دیتا ہوں۔ اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ کوئی اعتبار کا عنصر پیدا ہو کہ جو بات کر رہا ہے یہ ٹھیک کر رہا ہے، یہی یہ سمجھتا ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، تو یہ ایک وصف ہوا کرتا ہے جس کی وجہ سے اعتبار پیدا ہوتا ہے۔ اچھا سر، عجیب سی بات ہے کہ ملک کا نامور وکیل ہے سلمان اکرم راجہ، پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہے، لیکن وہ اپنی سیٹ ریکور نہیں کروا پایا، جو کہ نہیں ہو سکتی، مبینہ طور پر دھاندلی سے آ رہی ہوئی تھی۔ ناممکن ہے۔ دیکھیں سیٹ جو ہے کیسے ریکور ہو، پہلے انہوں نے یہ کیا کہ آتے ہی قانون بدل دیا، جو اسمبلی بنی اس الیکشن کے حوالے سے۔ قانون یہ تھا 8 فروری 2024 کو جب الیکشن ہوا کہ الیکشن کے جو معاملات ہیں وہ ہائی کورٹ کے حاضر سروس جج کے پاس جائیں گے۔ اگر وہاں میرا مقدمہ گیا ہوتا کسی حاضر سروس جج کے پاس، اور حاضر سروس جج بھی جو ہے اس کی تعیناتی اس ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی مشاورت سے ہوگی، یہ ہمارا ہمیشہ سے قانون ہے۔ تو انہوں نے آتے ہی قانون بدلا اور کہا کہ نہیں، حاضر سروس جج نہیں، ریٹائرڈ جج جو ہیں جن کو الیکشن کمیشن مقرر کرے گا۔ اور میرے لیے انہوں نے ایک ایسے ریٹائرڈ جج صاحب کو مقرر کیا جو پی سی او کے تحت حلف یافتہ جج کیا تھے، نام ہے؟ چھوڑ دیں۔ اور ان کے حوالے سے سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے کہ ان کو اپنے نام کے ساتھ جسٹس لکھنے کا بھی استحقاق نہیں ہے، ان کے بارے میں یہ تصور کیا جائے گا، چھوڑ دینا کہ کبھی بھی ہائی کورٹ کے جج نہیں تھے۔ نام اچھا نہیں ہوتا، لیکن بہرحال ایک ہے۔ نہیں سر، وہ تو اوپن سیکرٹ ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں تو ایسے ہوا۔ تو اب جب آپ نے ایک قانون ایسا بنایا اور پھر الیکشن کمیشن نے اس قانون کی آڑ لیتے ہوئے ایسے چناؤ کیے، تو آپ کو کہاں سے انصاف ملے گا؟ تو مقدمہ پڑا ہوا ہے، میں نے ایک پٹیشن کی ہوئی ہے کہ بھئی خدا کے لیے میرا کیس کسی ایسے شخص کو دو جو واقعتاً ہائی کورٹ کا جج رہا ہو، اور میری وہ پٹیشن بھی پچھلے 6-8 ماہ سے سنی نہیں جا رہی۔ تو یہ اس وقت حالات ہے جب ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں عدلیہ کا نظام منہدم ہو چکا ہے، تو آپ کہتے ہیں بھئی تم سول فرمانی کی بات کیوں کرتے ہو؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جب ایک ملک میں ہر راستہ بند ہو، قانونی راستہ بند ہو، الیکشن کا راستہ بند ہو، تو آپ مجھے بتائیے کہ اس ملک کے واسیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ زبان بند ہو، پیکا کا قانون آ جائے، آپ بول نہیں سکتے، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے جا کے سڑک کے کنارے، جو گاندھی کر سکتا تھا یا اور لوگ کر سکتے تھے انگریز کے دور میں، غلام تھے جب وہ۔ ہم آج وہ کام نہیں کر سکتے جو ہمارے اسلاف تحریک آزادی کے دوران کر سکتے تھے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سر میں بہت سارا موقف ہے جو میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، لیکن گاندھی صاحب اور قائد اعظم صاحب کے بار بار نام نہ لیجئے۔ وہ انہوں نے کبھی آئی ایم ایف کو خط نہیں لکھے، انہوں نے سن لیجئے نا، انہوں نے آئی ایم ایف کو خط نہیں لکھے، انہوں نے قوم کو کہا نہیں کہ پیسے نہ بھیجو۔ چلیں اس جزیات میں نہیں جاتے، انہوں نے بہت کچھ کہا، دیکھیں ایسا نہیں ہے، انہوں نے چھوڑ دیں، ہم ادھر نہیں اپنی جاتے، فوج کو میر جعفر میر صادق ادھر نہیں جاتے، ادھر نہیں جاتے۔ دیکھیں میں اس بحث میں بالکل پڑھ سکتا ہوں اور بالکل پڑھوں گا کسی۔ اچھا یعنی میرا مطلب ہے، جی سر۔ دیکھیں ایک ملک، آپ بار بار آئی ایم ایف کا ذکر کرتے ہیں، آئی ایم ایف کو کیا خط لکھا گیا تھا؟ یہ نہیں لکھا گیا تھا کہ لون نہ دو، خط یہ لکھا گیا تھا کہ بالکل پاکستان کو جو جائز لون اس کا اگر کوئی بنتا ہے، ضروریات ہیں، ان کو پورا کرو، لیکن اپنے چارٹر کے مطابق۔ ان کے اپنے چارٹر میں لکھا ہوا ہے کہ جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے اس کو دیکھے گی آئی ایم ایف، نہیں وہ دیکھا کرتے ہیں عام طور پہ، لیکن ان کے چارٹر میں لکھا ہے کہ ان کا چارٹر ایک منٹ رک چاہیے، ایجپٹ میں تو نہیں ہے نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، نہیں کرتے، میں آپ کو ہی بتا رہا ہوں نا، یہ فیصلے تو سیاسی ہوتے ہیں، لیکن صرف انہیں یہ کہا گیا کہ بھئی آپ کے چارٹر میں یہ لکھا ہے اس ملک میں انتخابات نہیں ہونے دیے گئے، اس ملک میں ایک ڈھونگ رچایا گیا ہے، ہم ہیں اس ملک کی حکومت، عوام کو کیا لون چاہیے اس کا فیصلہ ہمیں کرنا تھا، آپ جس سے معاملہ کر رہے ہیں وہ مصنوعی حکومت ہے، یہ کیوں نہ کہا جائے؟ آپ مجھے بتائیے، اگر ملک میں نظام پہ ڈاکہ پڑ جائے، ایک مصنوعی حکومت قائم ہو جائے، تو جو عوام کی حقیقی نمائندے ہیں ان کو کیوں چپ سادھ لینی چاہیے؟ ٹھیک ہے سر، آپ کی رائے احترام ہے۔ چلو، پارٹی کا سیکرٹری جنرل جو نامور وکیل ہے وہ تو اس لیے سیٹ ریکور نہیں کروا سکتا کیونکہ انہوں نے آئین میں تبدیلی کر لی، قانون میں تبدیلی کر لی، 26ویں آئینی ترمیم آ گئی، اب تو ختم ہی ہو گیا۔ لیکن پارٹی کا سیکرٹری جنرل 26 نومبر کو پی ٹی آئی سڑکوں پر تھی، جگہ جگہ ماریں کھا رہی تھی، آنسو گیس کھا رہی تھی، اسلام آباد میں گولیاں چل گئیں،
मगर पार्टी का सेक्रेटरी जनरल लाहौर से ही नहीं निकल सका, क्यों? नहीं निकल सका। देखिए फैसला यही हुआ था कि सब लोग अपने शहरों से निकलेंगे, अपने अपने हलकों से निकलेंगे। तो लाहौर शहर का उस दिन ये आलम था कि रावी के पुल पे कुछ 100 के करीब टैंकर थे, कंटेनर थे, उसके बाद चनाब था, उसके बाद जेलम था। तो उस वक्त ये आलम था, इसीलिए पंजाब से लोग नहीं निकल सके, शहरों को बिल्कुल मुकफ़ल कर दिया गया था, सड़कों को बंद कर दिया गया था। ये बिल्कुल बेवकूफ़ाना बात है कि लोग नहीं आए, और ये बात हुई बाद में, इसका बिल्कुल इसका एग्जामिनेशन किया गया और ये बात यही थी कि इतना जबर था, इतना उस दिन एक ऐसा समा था कि आप निकल सकते ही नहीं थे। मैं उस दिन पूरा दिन लाहौर शहर की सड़कों पे फिरा, जहाँ जहाँ हमने इकट्ठे होने का कोई इरादा किया था वहाँ मैं खुद गया, मैं मौजूद रहा वहाँ पे, लेकिन हमारे लोगों को रात पहले उठा लिया गया, मारा पीटा गया। तो ये सब चीज़ें एक जुमले में इनको तल्फ कर दिया जाता है। जो फैसला था वो यही था कि अपने शहरों से निकलना है और आना है इस्लाम, लेकिन वो नहीं हो सका। पंजाब के किसी भी शहर से कोई बड़ा काबिल ज़िक्र काफ़िला इस्लामाबाद नहीं पहुँच सका। तो आपका ख्याल था कि मरीम नवाज साहबा आपको कोई चंद तो बसें ठीक है नहीं है, अच्छा ठीक है, उन्होंने जो किया वो गैर आईनी था, गैर कानूनी था, इसीलिए बार बार हम चाहते हैं कि अंग्रेज क्या करता था, ये कोई हक उनको हासिल नहीं था, लेकिन बहरहाल हो गया। जब हो गया ये, तो हम क्या करते फिर? आप मुझे बताइए ना कि मेरे हल्के के या मेरे शहर के जो 14 MNA के उम्मीदवार थे या 30-32 प्रोविंशियल असेंबली के उम्मीदवार थे, उनमें से शायद कोई एक आध ट्रेन के जरिए पहुंचा हो, अकेला, वो भी जो काफिले जाने थे वो नहीं जा सके। नहीं, आप सर, मैं फिर सवाल मेरा सुन लीजिए कि आप तवक्को कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज साहब आपको सी ऑफ करते, गाड़ियां देकर उसमें बिठा करते। देखें, उन्हें इस तरह तो नहीं रोकना चाहिए था। ये मुल्की तारीख में फस्तायत की जो सतह है उसमें एक तनज़ली थी। ये हम हर एक मिनट जी, आपका सवाल सिर्फ ये था कि आप पहुंचे क्यों नहीं इस्लामाबाद, मैं उसका आपको जवाब दे रहा हूँ कि इसलिए नहीं पहुंचे। मैं नहीं सिर्फ कि मैं नहीं पहुंचा, पंजाब पूरे से बहुत कम लोग पहुंच सके। कुछ लोग आए वेस्ट पंजाब से जो KP में दाखिल हो गए और वहाँ से ऊपर से होकर किसी तरह वो वापस आए, पहुँचे इस्लामाबाद। उसके अलावा बहुत कम लोग पूरे पंजाब से, शायद 3-4 हज़ार लोग या ज़्यादा होंगे, मुझे सही नंबर मेरे पास नहीं है, लेकिन ये फस्तायत थी जिसकी वजह से उस दिन ये नहीं हुआ। तो जो सवाल है आपका, उसका ये जवाब है कि सिर्फ मेरी बात नहीं है, सैकड़ों, हज़ारों, लाखों और लोग जो जाना चाहते थे वो नहीं पहुंच पाए। मैं एग्री करता हूँ आपसे, नहीं पहुंच पाए। मैं सिर्फ आपका पूछ रहा हूँ कि पार्टी का सेक्रेटरी जनरल क्यों नहीं पहुंच पाया? अब मैं फिर दोबारा यही जवाब दूं? नहीं, आपके पास कोई प्लान भी नहीं था? नहीं था। लाहौर से निकलते आप पैदल निकल सकते थे, आप पैदल भी नहीं निकल सकते थे, मैं आपको बता रहा हूं, नहीं मुमकिन था, नहीं मुमकिन था उस दिन। मैं आपको अकेले भी नहीं जा सकते थे। नहीं, रावी का पुल अकेले किस तरह क्रॉस होता, आप बताएं ना। उस जब रावी का पुल ही बंद था, आपको नहीं पता था कि ये हो जाना है? नहीं, हमें नहीं पता था, लेकिन अगर पता था तो क्या करते? हम हेलीकॉप्टर मंगा लेते, क्या करते हैं आप बताइए ना। देखिए थोड़ा सा अकल से अगर सोचें। सर, आपके ये इजाज चौधरी साहब, ये चीमा साहब, ये शाह महमूद कुरैशी, ये जब बाहर थे तो ये जो पॉलिटिकल वर्कर है वो तो पैदल चल के ऐसे देखें, वो 2 दिन का वाकया था, मैं आपको बता रहा हूँ सर। इसको गौर से आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि उस दिन क्यों लोग नहीं पहुंच सके। मुझे छोड़ दीजिए, वहाँ वो लोग हैं 40-50 साल से सर, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा, मैं पार्टी के सेक्रेटरी जनरल की मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सेक्रेटरी जनरल हो या कोई और हो, अगर रावी का पुल बंद है, चनाब बंद है, जेलम बंद है, तो वो नहीं उसको क्रॉस कर सकता। सर, हम कोई जत्था नहीं है, हम फैसलाबाद से लोग आ जाते हैं, सियालकोट से लोग आ जाते हैं, बाकी शहरों से आ जाते हैं, लेकिन पार्टी के सेक्रेटरी जनरल का शहर है लाहौर। लाहौर है मिनी लाड़काना एक तरह से PTI का, वहाँ से पार्टी का सेक्रेटरी, और कभी कोई काबिल ज़िक्र लाहौर से कोई जलसा जुलूस नहीं हुआ, रैली नहीं निकली जब से आप सेक्रेटरी जनरल बने। नहीं, ऐसा नहीं है, गलत है ये बात। देखिए कब निकली? मैं अर्ज़ करता हूँ, देखिए लाहौर मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है, लाहौर की एक अपनी तंजीम है, और लाहौर के अंदर जैसा कि मैंने अर्ज़ किया 14 MNA के उम्मीदवार थे, 30-32 प्रोविंशियल असेंबली के थे, और ये बहुत पुराने खानवादे हैं जो सियासत कर रहे हैं, और इनकी सियासत इनकी अपनी है, इनके अपने डेरे हैं, इनका दायरा असर है, तो सब है, और वो जलसों में हमारे बिल्कुल नज़र भी आया है। लेकिन जो बर्बरियत लाहौर पे बिलखुसूस हुई है वो शायद आप के इल्म में नहीं है। उसकी वजह से कुछ अरसा रही है खामोशी, कुछ अरसा रहा है खौफ। आइंदा हम देखेंगे क्या होता है। लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, ये कहना कि मैं किसी स्कूटर मोटरसाइकिल पे कहीं से आ जाता, ये नहीं था मुमकिन। लाहौर शहर से नहीं आप निकल सकते थे उस दिन, और जो लोग निकले वो 28 तारीख को पहुँचे, 29 तारीख को पहुँचे। आप ज़रा पूछ लिए, मैं अब नाम नहीं लेता, मुझे पता है फैसलाबाद, और फैसलाबाद आसान था निस्बतन। फैसलाबाद से एक रास्ता था जो लोगों ने अपनाया।
ایک چھوٹا پل بھی تھا, اس کو لے کے گئے, لیکن پھر اس سے آگے وہ گئے, میاں والی گئے, اور میاں والی سے وہ کے پی میں داخل ہوئے. مجھے پورا روٹ پتہ ہے کہ وہ لوگ کیسے آئے تھے اور انہیں کتنا وقت لگا تھا آنے میں. تو وہ ایک طرح سے بے اثر ہو گئی تھی بات. دن تو ہمارا 24 تھا, وہ کھنچتے ہوئے 26 ہو گیا. اگر کوئی 27 یا 28 تک وہاں پہنچتا ہے تو اس کا کوئی مقصد نہیں رہ جاتا. تو اس لیے یہ معاملات جو ہیں, ان جزیات کو ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس دن کیا ہوا, کون کیسے پہنچا اور کون نہیں پہنچ پایا اور کیوں نہیں پہنچ پایا. اس پہ ایک ہماری رائے ہے, ہم واقعات کو سمجھتے ہیں. 2 مرتبہ ڈی چوک میں پارٹی آئی, 1 مرتبہ پنڈی سڑکوں پہ پوری پارٹی کارکن, اس دن کمال لوگ نکلے پنڈی میں, لیکن کوئی پارٹی کا مین آدمی نہیں تھا. پھر لاہور سے نہیں نکل پائے. تو کیا یعنی آپ نہیں سمجھتے کہ یہ آپ کی ناکامی ہے؟ نہیں, ناکامی نہیں ہے. دیکھیں پارٹی صرف میں تو نہیں ہوں نا. یہ بڑے آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ پارٹی صرف میں یا بیرسٹر گوہر ہیں. ہم 2 لوگ نہیں ہیں, ہمارے بہت سے معاملات ہیں. میں فوجی عدالتوں کا کیس لڑ رہا ہوں, کل میں ریزروڈ سیٹس کے کیس میں صبح پیش ہو رہا ہوں سپریم کورٹ میں. اس کے علاوہ بے شمار معاملات ہیں پچھلے 2-4 سالوں میں. ان تمام معاملات میں جو آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں, بالکل اس میں ایک لائحہ عمل تھا. وہ 4 اکتوبر ہو, وہ 28 ستمبر ہو, کس نے کہاں ہونا ہے, اسی طرح سب کچھ ہوا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ آپ سے بھاری ذمہ داری ہے؟ نہیں دیکھیں, میں کوئی جنگجو تو نہیں ہوں. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ پارٹی کو ڈائریکشن دینی ہے, پارٹی کو فکری ڈائریکشن دینی ہے. ایک یہ ہے کہ کھڑے ہو کر شیل جو ہیں وہ اٹھا کے واپس مارنے ہیں. تو اگر یہ کسی کی توقع ہے کہ میں لیاقت باغ کے کسی درخت پہ کھڑا ہوا چڑھا ہوا ہوں گا یا کسی چبوترے پہ چڑھا ہوا شیل اٹھا کے واپس ماروں گا, تو ایسا نہیں ہوگا. یہ میں نہیں کروں گا. میں کوئی جنگجو نہیں ہوں. میری نہ عمر وہ ہے, شاید آپ کو میری عمر کا اندازہ ہو یا نہ ہو. اس لیے کچھ لوگ کچھ کام کرتے ہیں جو 25 سال کا نوجوان یا 30 سال کا کر سکتا ہے, وہ شاید 60 سال کا نہیں کر سکتا. تو جو عمل مجھے کرنا ہے, جو میں فائدہ پہنچا سکتا ہوں, میں پہنچاؤں گا. اگر تقاضا یہ ہوتا ہے پارٹی کے ورکرز کا کہ نہیں ہمیں وہی سیکرٹری جنرل چاہیے جو شیل اٹھا کے واپس مارے, جو پتھر واپس مار سکے, تو میں معذرت کر لوں گا. اس بارے میں مجھے کوئی کلام نہیں. سر پنجاب کی لگتا نہیں ہے آپ کو کہ پنجاب مفلوج ہو گیا ہے پارٹی پی ٹی آئی کے حوالے سے, حالانکہ پنجاب میں سب سے زیادہ ہمیشہ میرا نہیں خیال. دیکھیں پنجاب میں جو بربریت ہوئی ہے وہ کبھی نہیں ہوئی اس سے پہلے, لیکن مجھے یقین ہے کہ پنجاب اٹھے گا. پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے, 12-14 کروڑ کا ایک علاقہ ہے. اس میں بہت سے خانوادے ہیں, اس میں بہت سے افراد ہیں, اشخاص ہیں جو دہائیوں سے سیاست کر رہے ہیں. ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ نہ میرا محتاج ہے اپنی سیاست کے لیے نہ کسی اور کا. تو وہ بالکل اپنی سیاست کریں گے اور آپ دیکھیں گے وہ آگے بڑھیں گے, اصول کے لیے وہ آگے بڑھیں گے, اپنی سیاسی بقا کے لیے آگے بڑھیں گے.